خلافت چیز کیا ہے اور آج کل خلافت کا تصور کیا ہے۔ آج کل جب آپ خلافت کے نام لیتے ہیں صرف یا بات کرتے ہیں تو سامنے والا چونک جاتا ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے وہ جو خلافت ہے، وہ دوسری جو خلافتیں ہیں وہ سامنے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے خلافت کی کہ خلافت بہت ہی عظیم خلافت ہے اور خلافت کا نظام بہت اعلیٰ نظام ہے۔ خلافت نظام بہت ہی اعلیٰ نظام ہے، جس خلافت کے نظام میں تمہید میں نہیں باندھنا چاہوں گا، جس خلافت کے نظام میں امن بھی ہے، جس خلافت کے نظام میں اصول بھی ہے، جس خلافت کے نظام میں اور الفت اور بھائی چارگی بھی ہے، جس خلافت کے نظام میں اسلام بھی ہے، جس خلافت کے نظام میں یقین بھی ہے، جس خلافت کے نظام میں اتحاد بھی ہے، جس خلافت کے نظام میں بھائی چارگی بھی ہے، جس خلافت کے نظام میں الفت بھی ہے، جس خلافت کے نظام میں محبت بھی ہے، جس خلافت کے نظام میں صداقت بھی ہے، جس خلافت کے نظام میں عدالت بھی ہے، جس خلافت کے نظام میں سخاوت بھی ہے، جس خلافت کے نظام میں شجاعت بھی ہے، جس خلافت کے نظام میں عظمت بھی ہے، جس خلافت کے نظام میں رفعت بھی ہے، جس خلافت کے نظام میں جمال بھی ہے، جس خلافت کے نظام میں حسن بھی ہے، جس خلافت کے نظام میں تقویٰ بھی ہے، جس خلافت کے نظام میں طہارت بھی ہے، جس خلافت کے نظام میں عظمت بھی ہے، جس خلافت کے نظام میں بلندی بھی ہے، جس خلافت کے نظام میں ابو بکر صدیق جیسے خلیفہ بھی گزرے ہیں، جس خلافت کے نظام میں حضرت عمر فاروق جیسے خلافت کے پیشوا مقتدی امام بھی گزرے ہیں، جس خلافت کے نظام میں حضرت عثمان غنی جیسے نوجوان بھی گزرے ہیں، جس خلافت کے نظام میں حضرت علی المرتضیٰ جیسے نوجوان لیڈر، شجاعت والے لیڈر بھی گزرے ہیں، جس خلافت کے نظام میں 64,000 مربع میل پر 65,000 مربع میل پر حکمرانی کرنے والے حکمران بھی گزرے ہیں، جس خلافت کے میدان میں 44 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے حکمران بھی گزرے ہیں، جس خلافت کے اندر 12 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے ہمارے لیڈر پیشوا بھی گزرے ہیں، جنہوں نے اپنی حکمرانی کر جنہوں نے اپنے دور خلافت کو یوں سنوار کر بتایا ہے یہ خلافت بڑا عظیم ہے، اگر اس خلافت میں آپ آؤ گے، اس خلافت کے لیے جد و جہد کرو گے، آپ کے لیے رکاوٹیں آئیں گی، اگر اس خلافت کی آپ بات کرو گے آپ کے لیے رکاوٹیں آئیں گی، آپ کے خلاف اپنے بھی میدان میں آ جائیں گے، آپ کے خلاف باطل بھی میدان میں آ جائے گا۔ ہمارے دشمن کو ہماری کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم جتنی مسجدیں بنا لیں، ہمارا دشمن ہمارے مخالفت نہیں کرتا ہے، ہم جتنے ادارے بنا لیں، ہمارا مخالف، ہمارا دشمن، ہمارا فریق مخالف ہمارے مخالف کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بنانی چاہیے، مسجدیں بنا لو، خانقاہیں بنا لو، عبادت گاہیں بنا لو، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جب تم خلافت کی بات کرو گے، جب تم نظام کی بات کرو گے، جب تم ڈسپلین کی بات کرو گے، جب تم نفاذ شریعت کی بات کرو گے، جب تم قرآن کے نفاذ کی بات کرو گے، جب تم اسلام کے نفاذ کی بات کرو گے، جب تم اسلام کے تقدس کے دفاع کی بات کرو گے، جب تم حضور کی ختم نبوت کے دفاع کی بات کرو گے، جب تم حضرت عثمان غنی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کی عزت اور ناموس کے تحفظ کی بات کرو گے تو وہ غصے میں آئے گا، آپ پر پابندی لگائے گا، آپ پر پابندی لگائے گا، اور پابندی لگا کر یہ کہے گا کہ تو جو کر رہا تھا کر، لیکن تو اس کی بات نہ کر، تو نظام کی بات نہ کر، تو خلافت کی بات نہ کر، خلافت سے اسے چڑھے۔ آخر کیا وجہ ہے میرے مسلمان دوستو؟ خلافت ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، خلافت ہمارے لیے جس کے اندر پورے دین اسلام کو تحفظ ہے، جس کے اندر ہماری ماں، ہماری بہنوں کا تحفظ ہے، جس کے اندر ہمارے ممالک
اسلامی ممالک کا تحفظ ہے، جس کے اندر ہماری کشمیر کی ماؤں کا تحفظ ہے، جس کے اندر ہماری مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے مراکز، ہماری خانقاہیں، ہمارے اجتماعات، ہماری تمام چیزوں کا تحفظ ہے۔ آخر ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمیں اس طرف بھی آنا چاہیے، خلافت کی طرف بھی آنا چاہیے، جدوجہد بھی کرنی چاہیے، ہر قسم کی جدوجہد کرنی چاہیے، ہر قسم کے دفاع کے لیے میدان میں آنا چاہیے۔ لیکن افسوس، ہم اس وقت مسجد کی ٹوٹی سے لے کر مسجد کے اسپیکر تک لگے ہوئے ہیں، بس یہاں سے لے کر یہاں تک ہمارا کام ہے۔ مسلمانوں ایسا نہیں ہے، میرے طالب علم دوستوں، میرے خطبہ ساتھیوں، ایسا نہیں ہے۔ خلافت کے اندر امن بھی ہے، خلافت کے اندر عزت ہے، خلافت کے اندر شرافت ہے، خلافت کے اندر عظمت ہے، خلافت کے اندر ایک دوسرے کی پہچان ہے۔ اگر خلافت ہے تو پھر سب کچھ ہے، اگر خلافت کا نظام آ گیا پھر سمجھو سب کچھ نافذ ہو گیا، اگر خلافت نافذ نہیں ہوئی پھر سمجھو کچھ بھی نافذ نہ ہو پایا۔ چونکہ خلافت اور اسلامی نظام ایک بنیاد ہے۔ آپ کو معلوم ہے، جب عمارت کی بنیاد کمزور ہوتی ہے پھر جو جتنی بڑی عمارت ہوتی ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ اس پر ٹک جائے، بلکہ وہ گر جایا کرتی ہے، وہ منہدم ہوا کرتی ہے۔ یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں، خلافت کا نظام آئے گا، حضور کی ختم نبوت کا تحفظ ہوگا، پھر ختم نبوت کے تحفظ کے لیے رونا دھونا نہیں کریں گے، کیونکہ جب خلافت کا نظام آئے گا، جو حضور پر بھوکے گا اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا، سرے دار سرے میدان لٹکایا جائے گا، جو صحابہ پر بھوکے گا اسے بھی پھانسی پر لٹکایا جائے گا، جو چوری کرے گا اس کے لیے جو حد جاری ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، جو زنا کرے گا اس کے لیے جو حدود قائم ہے وہ حدود قائم کی جائیں گی، پھر یہ جرائم، یہ جرم ختم ہو جایا کریں گے۔ یہی تو بات کر رہے ہیں، خلافت کا نظام آئے گا پھر سب کچھ ممکن ہے۔ اگر خلافت کا نظام نہیں پھر سمجھو ہم ویسے ہی اپنا سر دیوار پر مار رہے ہیں۔ آج تک یہ بات میں کہنے پہ کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ ہمارے درس نظامی میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے اندر خلافت کے حوالے سے ہمارے طلباء کو آگاہ کیا جائے۔ نظام کے حوالے سے، ضابطۂ اخلاق، ضابطۂ نظام، نفاذ اسلام کے حوالے سے ہمارے طلباء کو پڑھائی جائے وہ کتاب نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے آخر؟ کوئی ایسی کتاب ہونی چاہیے، کوئی ایسا ضابطہ، کوئی ایسا لٹریچر ہونا چاہیے جو محض خلافت کے لیے ہو، جو اسلامی نفاذ اور نفاذ شریعت اور نفاذ اسلام کے لیے ہو، تاکہ ہمارے طلباء، ہمارے علماء اگر مدارس درس نظامی سے فارغ ہوتے ہیں، وہ میدان میں آتے ہیں، عملی میدان میں آتے ہیں، تو کم از کم وہ اپنی عوام کے سامنے یہ تو بتا پائیں گے نا کہ یہ خلافت کیا ہے، یہ تو بتا پائیں گے نا۔ جب نفاذ اسلام ہوگا تو پھر کیا ملے گا ہمیں، اور کیا کیا فوائد ہیں، اور اگر نفاذ اسلام نہ ہو، نفاذ خلافت نہ ہو، پھر کیا کیا نقصانات ہیں۔ میرے دوستو، اس کی طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا، اس کی طرف ہمیں، جہاں ہم خطابت سیکھ رہے ہیں وہاں ہمیں خلافت کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ خلافت کیا ہے، یہ خلافت چیز کیا ہے، اس خلافت سے ہمیں کیا کیا فائدے ہیں، اس خلافت سے امت کو کیا کیا فائدہ ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں، نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں، سرے دار فتوے لگائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں، آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کے لگائے ہوئے ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں میں بھی حق ہمارا نہیں۔